الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب قولہ تعالی، یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم الا وکیلا، اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو نہ کرو وکیلا تک۔ اور ابو عبید کہتے ہیں کلمتہ کن فکان، یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ تھے، کلمہ سے مراد ہے کہ کلمہ کن، فکان پس کن کہنے سے وہ عیسیٰ ہو گئے۔ وقال غیرہ، اور دوسروں نے کہا ہے روح منہ، جو عیسیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے روح ہے، اس کا معنی ہے احیاہ فجعلہ روحا، اسے زندہ کیا اور اسے روح بنا دیا۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور تم یہ نہ کہو کہ ثلاثہ تین۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا صدقہ بن الفضل نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ولید نے اوزاعی سے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا عمیر بن ہانی نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بیان کیا جنادہ بن ابی امیہ نے عبادہ رضی اللہ عنہ سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جس نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا عبادت کے لائق، اس کا کوئی شریک نہیں، وان محمدً عبدہ ورسولہ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ، اور بے شک عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ، اور عیسیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلمہ ہے، جس کلمے کو اس نے مریم کی طرف ڈالا تھا اور اللہ کی طرف سے آنے والی روح ہے، والجنۃ حق والنار حق، اور جنت حق ہے اور آگ حق ہے، ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل، اس کا عمل جو بھی ہو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ولید کہتے ہیں مجھے بیان کیا ابن جابر نے عمیر سے، وہ جنادہ سے، وزادہ، اور اس نے یہ لفظ زیادہ کیے من ابواب الجنت ثمانیہ ایہا شاء، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے وہ چاہے داخل ہو جائے۔ اس باب کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو حکم دیا کہ تم غلو نہ کرو۔ غلو یہ ہوتا ہے کہ کسی سے محبت کرتے ہوئے اس کے مرتبے اور مقام کے اندر اضافہ کر دینا۔ غلو ہمیشہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، دشمنی کی وجہ سے، مخالفت کی وجہ سے غلو نہیں ہوتا، بلکہ تنقیص ہوتی ہے۔ غلو ہمیشہ محبت میں ہوتا ہے۔ غلو کسے کہتے ہیں؟ غلو کی تعریف کیا ہے؟ ایسی بات جو ثابت شدہ نہ ہو اللہ اور اس کے رسول سے، اس کو غلو کہتے ہیں۔ اکثر لوگ فضائل کے اندر نعت گوئی میں، مدح کرنے میں مبالغے سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، آپ کی تعریف تو ہو نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب یہ بات کہہ دی کہ اللہ کے بعد سب سے بلند مرتبہ آپ کا ہے تو اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن بات تعریف میں وہ کرنی ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہے۔ آپ کی صفات وہ بیان کرنی ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہے، جو ثابت نہیں ان کو بیان کرنا اور پھر یہ کہنا یہ محبت ہے، یہ عقیدت ہے، یہ محبت عقیدت نہیں ہے، یہ نافرمانی ہے، کیونکہ واضح طور پر کہا کہ تم نے غلو نہیں کرنا۔ عیسائیوں نے یہی کام کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں غلو کیا، ان کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ یہودیوں نے عزیر کے بارے میں ایسا کیا، ان کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ مسلمانوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہہ دیا، اور اس کے علاوہ اور بہت سی نظریات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان لوگوں نے بنا دیے اور اس کی حقیقت ہی کوئی نہیں، اور اگر آج اس پہ کوئی بات کرے تو ناراض ہوتے ہیں، خود عقیدے بناتے ہیں اور پھر جو ان عقیدوں کی مخالفت کرے اس پر فتوے بھی خود لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات آپ کے لیے بنائی،
یہ سری قرآن کے خلاف۔ اللہ کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے زمین اور آسمان کو اپنی اللہ کے، حتیٰ کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پیدائش بھی اللہ کی عبادت کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا۔ اور یہ کہہ دینا اور بنیاد ایک جھوٹی روایت کو رکھنا، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو ہی نہ بناتا، جھوٹی روایت جس کا سر پاؤں نہیں ہے۔ اس روایت کو بنیاد بنا کر ایسے مبالغے، غلو آمیز کلمات کہنا، یا یہ کہنا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا وسیلہ ڈالنے کی وجہ سے قبول کی تھی۔ جی وہ ایک روایت آتی ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ آپ نے، آدم نے آسمان کی طرف دیکھا، عرش پہ کلمہ لکھا ہوا تھا، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ڈالا۔ اللہ نے کہا تجھے یہ کس نے بتایا؟ کہا تیرے نام کے ساتھ اس کا نام دیکھا۔ اللہ نے کہا ہاں اب تجھے معاف کر۔ کمزور مستدرک حاکم کی روایت جس کو ضعیف کہا محدثین سب نے، اس کو بنیاد بنا کر ایسے غلو کرنا، تو یہ سب کے سب توہین کی صورتیں ہیں۔ اللہ نے عیسائیوں کو بھی منع کیا، یہودیوں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی۔ روح منہ، عیسیٰ اللہ کی طرف سے روح ہیں۔ اللہ کی طرف سے روح کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے آنے والی روح، یہ مطلب نہیں ہے اللہ کی روح، اللہ کی طرف سے آنے والی روح۔ پر اللہ نے فرمایا تم تین کا عقیدہ چھوڑ دو۔ عیسائیوں کا ایک عقیدہ ہے اور بڑا ہی بیوقوفوں کا عقیدہ ہے جو آج تک ان کو خود بھی سمجھ نہیں آیا۔ تین ایک ہے اور ایک تین ہے۔ بتائیے وہ دنیا کا کون سا عدد ہے جو ایک تین ہوتا ہے اور تین ایک ہوتا ہے؟ دنیا میں یہ کسی عقل مند کو نہ سمجھ آنے والا فلسفہ ہے، لیکن عیسائیوں کا فلسفہ ہے تین ایک، یعنی مریم، عیسیٰ اور اللہ تین ایک ہے اور ایک تین ہے، یعنی یہ تین مل کر اللہ بنتا ہے اور اللہ ان تین سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہ کہو، کفریہ کلمہ نہ کہو، گویا کہ یہ حلول کا عقیدہ، وحدت الوجود کا عقیدہ وہ یہی چیز ہے۔ اللہ نے تین کو ایک کہنے سے منع کیا اور اس کو کفر قرار دیا، اور یہ کہنا کہ سارا کچھ ہی وہ ہے، تو ہی تو، ہر طرف تو ہی تو، یہ کلمات کہنا یہ صوفیہ کی اصطلاح ہے جس کو وہ وحدت الوجود، وحدت الشہود وغیرہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اگرچہ وہ اس دور کے اندر لوگوں سے بچنے کے لیے اس کی تعبیرات کو بدلتے ہیں، لیکن ان کی پرانی کتابوں کے اندر جو اس کی چٹی رنگی تعبیرات ہیں وہ یہی ہیں کہ جو کچھ کائنات کے اندر ہے وہ جاندار ہے، وہ بے جان ہے، وہ جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، اچھا ہے، برا ہے، وہ سب اللہ کا وجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ رکھنے سے لوگوں کو منع کر دیا کہ ایسا مت کہو۔ امام بخاری کہتے ہیں جو حدیث بیان کی اس میں عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے یہ گواہی دی اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور عیسیٰ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کے کلمہ ہیں جو اللہ نے مریم کی طرف ڈالے تھے، اور اس کی طرف سے آنے والی روح ہے، اور جنت حق ہے اور جہنم حق ہے۔ جس نے یہ گواہی دے دی اللہ اس کو، اس کے عمل میں کمزوری بھی ہو تو اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اس چھوٹی سی حدیث کے اندر تین مذاہب کا ذکر ہے، سب سے پہلے اسلام، دوسرا عیسائیت، تیسرا یہودیت۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کہہ دیا لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانا، یہ مسلمان نہیں ہے، اور جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو مان تو لیا لیکن ان کو اللہ کا بندہ نہ مانا، یہ مسلمان نہیں ہے۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا اور ان کو اللہ کا بندہ نہ مانا بلکہ اللہ کا جز مانا، اللہ کا حصہ مانا، یہ مسلمان نہیں۔ اور اسی طرح یہودی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ گویا کہ اس میں تین چیزوں کا ذکر ہے، جس نے یہ تین کام کیے وہ جنت میں داخل ہوگا، اللہ اس کو داخل کرے گا، جس نے یہ کام نہ کیے وہ نہیں۔ اسلام کے آنے کے بعد اسلام کی گواہی، عیسیٰ علیہ السلام کے نبی اور رسول ہونے کی گواہی یہودی نبی اور رسول نہیں مانتے، وہ ان کے بارے میں برے کلمات کہتے ہیں۔ روح منہ، اللہ کی طرف سے آنے والی روح ہے، اس میں مریم کی براءت ہے،
اور مریم کو کہا کرتے تھے کہ اس نے برا کام کیا ہے، کیونکہ بغیر شادی کے بچہ لے کر آنا یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے اس کا بھی دفاع کیا، وروح منہ، عیسیٰ کسی کے نطفے سے پیدا نہیں ہوئے بلکہ اللہ کی طرف سے آنے والی روح سے پیدا ہوئے۔ ایک کلمہ تھا جب مریم کے طرف پھینکا گیا اور وہ اس کے بدن میں داخل ہو گیا، کلمہ، وہ کلمے سے عیسیٰ بنے۔ تو گویا کہ اس میں تینوں مذاہب کا ذکر ضمناً کر دیا گیا۔ تو جو یہ تین چیزوں کی گواہی دے گا، جنت اور جہنم کے حق ہونا، جنت اور جہنم کے حق ہونے میں بہت بڑا عقیدہ پڑا ہوا ہے۔ جنت اس کے لیے جو نیک اعمال کرے گا، جہنم اس کے لیے جو برے اعمال کرے گا۔ تو جنت اور جہنم کے لیے مرنے کے بعد اٹھایا جانا بھی ہے۔ اگر مرنے کے بعد اٹھایا جانا نہیں تو جنت جہنم کیسے؟ گویا کہ اس کے اندر آخرت کا پورا ایک تصور پڑا ہوا ہے۔ جس نے یہ گواہیاں دی، اللہ تعالیٰ اس کو عمل میں کچھ بھی ہو، کمزوری بھی ہو، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، یا تو فوری طور پہ داخل کرے گا، اور اگر وہ چاہے اس کے گناہوں کی کچھ سزا دے اور بعد میں داخل کرے تب بھی کرے گا جنت میں داخل، کیونکہ اس نے خود کہہ دیا، چاہے وہ بغیر سزا کے کرے اور چاہے برے اعمال ساتھ ہونے کی وجہ سے کچھ سزا دے کر جنت میں داخل کرے، داخل وہ ضرور کرے گا۔ یہ ہے حدیث مبارک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 34-35۔